بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، زی بکر ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ ارباب فکر و دانش، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری گفتگو کا موضوع آزادی ایک عظیم نعمت ہے، وطن کی فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ڈرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری فریاد ہو آسمانوں میں۔ جناب والا، آزاد خداوند قدوس کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے مقابلے میں قانون کا خزانہ، شداد کی دولت، فرعون کی بادشاہت اور سکندر کی جو حشمت ہیچ ہے۔ آزادی کی صبح دل نوا جب طلوع ہوتی ہے تو ہزاروں دلوں کا خون اس کے مشرق کو لالا زار بنا دیتا ہے۔ ہم نے اپنی آزادی کی خاطر لاکھوں چمن ستاروں کی تندیریں اٹھائیں، ہزاروں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی گئیں، آخر کیا وجہ تھی؟ ہم نے اپنی آزادی کی خاطر گنگا اور جمنا کی لہریں ہمارے خون سے مہندی لگا کر جب سمندر سے جا ملی، تب کہیں آزادی اور حریت کا حصول ہوا اور ایک ایسے وطن کی بنیاد رکھ گئی جس کے نظروں میں جنت کی ذاتوں کا حسن ہے، جس کی زمین کو فلک کی ہمسری کا دعویٰ ہے کہ یہ جنت سے بڑھ کر حسین میرا وطن ہے، یہ جنت سے بڑھ کر حسین میرا وطن ہے، ہم سر ہیں فلک کے جو زمین میرا وطن ہے۔ معزز سامعین، آخر کیا وجہ تھی؟ ہم نے ظلم و بربریت کی ننگی تلواروں سے ٹکرانے کا عزم کیوں کیا؟ ہم نے آزادی کے چراغ کیوں جلائے؟ ہم نے اپنی آزادی کی خاطر اپنے خون کیوں بہائے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ ہم نے انگریزوں اور ہندوؤں کے منہ پر تماچے کیوں رسید دیے؟ گنگا اور جمنا کی آنسو بہاتی لہریں آج بھی شاہد ہیں کہ ہمارے ہزاروں نوجوانوں کے خون کی قربانی آج بھی رقم اللسان ہے کہ ہم نے خون کے دریا محسن کائنات کے اسوہ کامل کی باغبانی کے روپ کیے، ہم نے خون کے دریا محسن کائنات کو اسوہ کامل کی باغبانی کے روپ کیے۔ یہی ہمارا نصب العین ہے اور یہی ہمارا نصب العین رہے گا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم سامعین، آزادی کی قدر و قیمت صرف وہی جانتا ہے جس نے پابند سلاسل کی تکلیفیں جھیلی ہوں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہوں اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہو۔ مسلمانوں نے بہت عرصہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد 1857 کی جنگ میں اپنی آزادی کو کھو دیا اور مسلمانوں کے عروج کو زوال ملا۔ مسلمانوں نے طرح طرح کی سختیاں برداشت کی کہ آزادی افکار سے ہے ان کی نواحی، آزادی افکار سے ہے ان کی نواحی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ محترم سامعین، آج جب پاکستان کو معزز وجود میں آئے عرصہ دراز ہو چکا ہے، مگر افسوس کہ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، اس ملک کی گلیوں اور بازاروں میں قتل و غارت، بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے امن کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں نہ کوئی انصاف ہے اور نہ آئین قانون کی عملداری ہے۔ علامہ اقبال کو خطبہ الہباد کی تعبیر خواب پریشان بن کر رہ گئی ہے۔ قائد اعظم کے چمنستان کو چند وفات پرستوں نے تباہ کر دیا ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر ہم کو آسمان دے مرا بسا۔